بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج میں آپ کو حضور علیہ السلام کا نسب مبارک اسماء شریفہ اس کے بارے میں آپ کو دلچسپ معلومات دینے والا ہوں، تو آپ نے ضرور بڑی توجہ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ اس ویڈیو کو سماعت کرنا ہے۔ یقیناً بڑی ہی خوبصورت ویڈیو ہے۔ اس کے اندر حضور علیہ السلام کے حسین ناموں کا بڑا ہی خوبصورت ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، ان میں سب سے بہتر مجھے بنایا، اس کے بعد قبائل کو چنا اور ان میں سے بہتر قبیلہ سے مجھے بنایا، پھر گھروں کو چنا اور سب سے بہتر میرا گھرانہ بنایا۔ جان لو کہ اپنی ذات اور شخصیت کے اعتبار سے بھی اور گھر کے اعتبار سے بھی میں لوگوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو منتخب کیا، بنی کنانہ سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ایک مخلوق کو منتخب کیا، اس میں سے بنی آدم کو منتخب کیا، بنی آدم سے عرب کو، اور عرب میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور پھر بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا، اور یہ انتخاب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یقیناً باقی رہنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جس نے میری محبت کی وجہ سے عرب کو محبوب رکھا، میں اسے محبوب رکھوں گا، اور جس نے عرب سے نفرت کی، میں بھی اس سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ یقیناً نبی علیہ السلام کے بہت سے اسماء گرامی ہیں۔ آئیے اب ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں یعنی کفر مٹانے والا ہوں، میں حاشر ہوں یعنی میرے قدموں تلے میدان حشر قائم ہوگا، اور میں عاقب ہوں یعنی سب سے بعد میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انا خاتم النبی بعدی، یعنی کہ میرے بعد کوئی نبی، لا نبی بعدی، یہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یقیناً حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں بارہا نبی علیہ السلام سے ملا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں نبی رحمت ہوں اور نبی توبہ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں جہاد اور جنگ و قتال کرنے والا نبی ہوں۔ تہذیب میں ہے، اللہ نے قرآن حکیم میں آپ کو رسول، نبی، امی، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، رؤوف الرحیم، مذکر اور ہادی کے لقب سے نوازا ہے، اور آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت و نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیا۔ تہذیب میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن میں میرا نام محمد ہے، انجیل میں احمد ہے، تورات میں وحید ہے، اور میرا نام وحید اس لیے رکھا گیا ہے کہ میں اپنی امت کو دوزخ کی آگ سے الگ ہٹانے والا ہوں۔ امام نووی نے ابن عساکر سے نقل کیا ہے کہ خاتم طہ، یاسین، عبداللہ اور خاتم الانبیاء بھی آپ کے اسماء گرامی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی کیا شان ہے، آپ کا کیا رتبہ ہے۔ آگے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ کعب بن اخبار سے
نقل کرتے ہیں کہ اہل جنت کے نزدیک نبی علیہ السلام کا اسم گرامی عبد الکریم ہے، اہل دوزخ کے نزدیک عبد الجبار، اہل عرش کے نزدیک عبد الحمید، تمام فرشتوں کے نزدیک عبد المجید، انبیاء اکرام کے نزدیک عبد الوہاب، شیاطین کے لیے عبد القہار، جنات کے نزدیک عبد الرحیم، پہاڑوں میں عبد الخالق، صحراؤں میں عبد القادر، سمندروں میں عبد المہیمن، زندوں کے نزدیک عبد القدوس، حشرات الارض کے نزدیک عبد الغیاث، درندوں میں عبد السلام، جنگلی جانوروں میں عبد الرزاق، چپائیوں میں عبد المؤمن، پرندوں میں عبد الغفار، تورات میں آپ کا نام موزن، انجیل میں تاب، دوسرے آسمانی کتابوں میں، صحیفوں میں عاقب، زبور میں فاروق مذکور ہے، اللہ کے نزدیک طٰہٰ اور یاسین، مسلمانوں میں آپ کا اسم شریف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کنیت ابو القاسم ہے، کیونکہ آپ جنت کے مستحق لوگوں میں جنت کی نعمتیں تقسیم فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے 1000 اسماء حسنی ہیں اور نبی علیہ السلام کے بھی 1000 اسماء گرامی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کے نام سنے کہ حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے ناموں کو آپ نے سنا۔ ابن عساکر کعب بن اخبار کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت کی اور فرمایا، اے بیٹے، تو میرے بعد میرا نائب اور خلیفہ ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنا لے، اور جب بھی خدا کے ذکر کی توفیق ہو اس کے ساتھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بھی ضرور لینا۔ میں نے ان کا نام مبارک عرش الہی کے پایا پر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ میں نے تمام آسمانوں کی سیر کی، لیکن وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جس پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا نہ ہو۔ میرے پروردگار نے مجھے جنت میں رکھا، میں نے کوئی محل اور کوئی جھروکا ایسا نہیں دیکھا جس پر نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہو۔ میں نے نام محمد حوروں کے سینوں، جنت کے درختوں کے پتوں، شجر طوبہ کے پتہ پر، سدرۃ المنتہا کے پتہ پر، پردوں کے کونوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا دیکھا۔ تو ان کا ذکر کثرت سے کرنا، کیونکہ فرشتے ہر آن محمد کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے ہر شان محمد کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر لمحہ، ہر وقت اپنے نبی علیہ السلام پر، اپنے نبی علیہ السلام کی اہل بیت پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی پکی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے، آپ کے اسماء حسنی پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے تمام دوست احباب تک اس کو ضرور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔